السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 493، مدرسہ دارالعلوم زکریا آزاد ویل ساؤتھ افریقہ کے گراں قدر مفتی رضا الحق صاحب کے فتوے کا جواب۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ شریعت مطہرہ میں امور دو طرح کے بیان کیے گئے، نمبر 1 اصل، نمبر 2 فرع۔ اصل دین اسلام کی جڑ ہے، مثلا عقیدہ، عبادات، معاملات وغیرہ، اور اصل کو قرآن اور حدیث میں مفصل طور پر بیان کیا گیا، اور جس میں قیاس اور گمان کی کبھی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، اس لیے کہ یہ نص ہے اور نص سے ثابت شدہ ہوتی ہے۔ انہی اصل امور میں سے دعوت اللہ والا عمل اور اس کے مسائل ہیں، مثلا امارت، اجتماعیت، مرکزیت، خروج فی سبیل اللہ اور دعوتی کام کے اسلوب وغیرہ، یہ سب نص قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم والی شرعیت کی شرعی حقیقت ہم مفتیان کرام، خاص کر مفتی رضا الحق صاحب مفتی مدرسہ زکریا ساؤتھ افریقہ والوں سے استفتاء کرتے ہیں کہ دعوتی کام میں دیولہ صاحب اور لاٹ صاحب کی طرف سے گھڑی ہوئی شرعیت کا شرعی حکم کیا ہے؟ بینوا اتوجروا۔ جھگڑا تو اصل میں امارت اور شرعیت کا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہر ایک مفتی صاحب نے بجائے امارت اور شرعیت پر فتویٰ دینے کے مولانا سعد صاحب کی ذات اور ان کی باتوں پر فتویٰ دیتے آ رہے ہیں۔ امیر کوئی بھی ہو سکتا ہے، آج مولانا سعد صاحب ہیں، آئندہ 150 سال بعد کوئی اور ہو سکتا ہے۔ بات یہاں امیر اور اس سے متعلق نہیں پوچھی جا رہی ہے، بلکہ بات امارت اور شرعیت کے بارے میں پوچھی جا رہی ہے۔ اخلاقی اور شرعی طور سے پہلے امارت اور شرعیت والے قضیے کو حل کیجیے، بعد میں امیر کون ہو، کیسا ہو، اس عنوان پر بات ہوگی۔ عوام ہوش کے ناخن لیں۔ مفتی ابوالقاسم صاحب سے لے کر دنیا بھر کے سارے شورائی مفتیان کرام عوام سے کھیل رہے ہیں اور انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، اس لیے کہ عوام شرعیت کے بارے میں پوچھتی ہے کہ کیا شرعیت کا نظام شریعت ہے، دین ہے، اور مفتی بیچارہ اصل بات کو چھوڑ کر مولانا سعد صاحب کی ذات اور ان کی بات کا رونا روتا ہے۔ مفتی صاحب کو اتنا بھی شعور نہیں کہ شورائی نظام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اس پر فتویٰ دیں۔ یہ سراسر بے ایمانی اور دھاندلی نہیں تو اور کیا ہے۔ جس مفتی کو اتنا بھی شعور نہ ہو تو اس کی سنت کو جلا دیا جائے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اسے امت مسلمہ کی دینی رکھوالی سپرد کی جائے، یہ اپنے منصب میں ناسمجھ اور نااہل واقع ہوا ہے۔ اب ہم اصل بحث کی طرف آتے ہیں۔ امارت صغرا، دعوتی کام امارت صغرا سے متعلق ہے، جس میں منت و سماجت کے ذریعے انسانوں کو دین کی دعوت دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اس امارت صغرا پر جمنے کے لیے حضرات صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا کرتے تھے، بیعت للنصیحہ۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیعت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کو نصیحت کرنے یعنی دعوت دینے کے لیے۔ فائدہ: جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی وہ شیخ، امیر، خلیفہ قرار پائے، اور جس نے بیعت کی وہ فرید تابع ہوا اپنے امیر کا۔ مکی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ ہوئی۔ اس وقت رسول اکرم کے پاس نہ سلطنت تھی، نہ پاور، نہ حکم، مگر مامورین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ویسے ہی جان چھڑکتے تھے جس طرح مدینہ منورہ میں اسلامی مملکت کے قیام کے وقت
امارت صغرا اور امارت کبرا، یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ احکامات سب کے لیے برابر ہیں، امارت کبرا ہو کہ امارت صغرا۔ جس طرح نماز ہے، یعنی نماز فرض ہو کہ سنت، ساری نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ اور ان کے احکامات توقیفی ہے، یعنی تبدیل نہیں کیے جا سکتے، ایک جیسے ہیں۔ نماز شروع کر دی گئی تو پھر شروع سے لے کر آخر تک اسی ترتیب پر نماز مکمل کریں گے جو شرع متین نے سکھلائی اور بتلائی ہے۔ ہاں البتہ نمازوں کے نام اور ان کا درجات مختلف ہوں گے، فرض، سنت وغیرہ۔ اسی طرح امارت کے احکام ہیں، امارت کبرا ہو یا امارت صغرا، یعنی تبلیغی اور اصلاحی امارت، احکام سب کے ایک جیسے ہیں اگرچہ ان کے درجات مختلف ہوں۔ علماء نے اس مسئلے میں تساہل سے کام لیا، جس کی وجہ سے تبلیغی امیر کی امارت کو خاطر میں نہیں لایا جاتا اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو اصلاحی امارت ہے۔ لطیفہ، ہمارے ایک بزرگ کی محفل میں کسی نے مستحب عمل کو حدق آمیز لہجے میں کہا، یہ مستحب ہی تو ہے، تو بزرگ نے فرمایا بے شک یہ عمل تو مستحب ہے مگر تیرے بولنے کا لہجہ کافرانہ ہے۔ یہی سلوک تبلیغی امارت کے ساتھ ہمیشہ برتا گیا اور برتا ہی جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اصلاحی امارت ہی آگے چل کر حقیقی امارت کا روپ دھار لیتی ہے۔ مکی زندگی میں امارت صغرا ہی پر ساری ترتیب، دعوت و اصلاح برقرار تھی۔ مدینے میں آ کر 7 مہینے تک بھی وہی امارت صغرا یعنی مکی دور کی ترتیب، دعوت اور اصلاح چلتی رہی۔ پھر مملکت اسلامی بنی اور 10 برس تک نبوی دور قائم رہا اور پھر امارت کا دور شروع ہوا، لیکن اس تبدیلی امارت سے احکام امارت اور اس کی اطاعت کی شکلیں کبھی نہیں بدلی۔ جس طرح فرض اور نفل نمازیں ہیں، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، ان کے ادا کرنے کے قواعد اور احکامات ایک جیسے ہیں، یہی حال امارت کبرا اور امارت صغرا کا ہے۔ حضرت گنگوہی اور نانوتوی سن 1857 میں حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمہم اللہ کو انگریز سامراج سے نبر و آزمائی کرنے کے لیے شرعی امیر کی حاجت پیش آئی، تو ان بزرگوں نے حضرت امداد اللہ صاحب سم مہاجر مکی رحمہم اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امیر مان لیا، اور حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اسے منظور کیا۔ لطیفہ، اس وقت گنگوہی اور نانوتوی رحمہم اللہ دونوں صاحبان درمیانی عمر کے تھے، ابھی محتمم میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، اور مزے کی بات یہ کہ حاجی صاحب کی عمارت کے معمار صرف یہی 2 حضرات تھے، باقی بعد میں لوگوں کی تعداد 2 چند ہو گئی ہوگی، مگر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت باقاعدہ تسلیم کی گئی۔ اس عمارت کو سب علماء نے تسلیم کیا، جبکہ اس وقت حاجی امداد اللہ صاحب کی اتنی تشہیر بھی نہ تھی اور نہ ہی ان کے پاس پاور تھا، نہ سلطنت، نہ ہی کوئی حاکمیت۔ گراں قدر مفتیان کرام، مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد دعوتی کام کا مرکز ہے، اور وہاں سے سارے عالم میں جماعتیں بھیجی جاتی ہیں، اور اسی طرح سارے عالم سے جماعتیں مرکز آتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک مرکزیت کا مقام رکھتی ہیں۔ جس طرح دارالعلوم دیوبند ہمارا علمی مرکز ہے، چونکہ دعوتی کام اجتماعی کام ہے، اس لیے اس مرکز کا ایک امیر مقرر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ وقت کی مناسبت سے جب مسلمان کسی کو اپنا امیر منتخب کر لیتے ہیں تو وہ شخص امیر کہلاتا ہے۔ مولانا سعد صاحب کی عمارت، مولانا سعد صاحب کاندلوی دامت و برکاتہم کو سن 2017 میں بنگلہ دیش کے ٹونگی کے اجتماع میں 35 لاکھ مسلمانوں کا مجمع، جن میں تقریباً 50,000 علماء کرام اور 24 عرب ممالک کے مندوبین بھی شریک تھے، ان تمام نے مل کر مولانا سعد صاحب کو امیر مان لیا اور حسب سابق حضرت جی کے خطاب سے سرفراز فرمایا، اور 24 عرب ملکوں کے عمرا اور ذمہ داران نے بیعت ثنا کی رسم ادا کی، یعنی ایک ایک ملک کا ذمہ دار عرب آتا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا اور عہد و پیمان کرتا کہ ہمارے ملک کے تبلیغ والے آپ کو اپنا امیر مانتے ہوئے آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کو تو 2 افراد نے امیر بنایا تھا، اور مولانا سعد صاحب کو سواد اعظم کا لاکھوں کا مجمع۔ حاجی امداد اللہ صاحب کے متبعین ضلع مظفر نگر کے چند مواضعات تک محدود تھے،
اور مولانا سعد صاحب کے متبعین دنیا کے 201 ملکوں میں 50 کروڑ سے بھی زیادہ ہے فائدہ۔ مگر چونکہ مولانا سعد صاحب کو امیر بنانے کی عظیم الشان پرکشش اجتماع کی تقریب میں مرکز سے بھاگے ہوئے آدھا درجن گجراتی علماء، پاؤ درجن علی گڑھی پروفیسرز اور 1 عدد فاروق چپل والا شریک نہیں تھے، اور ان بھگوڑوں سے آشیرواد بھی نہ مل سکا، تو مولانا سعد صاحب کیسے امیر کہلا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ شورائیت کے مذہب میں امارت کا تصور بھی حرام ہے، ناقابل قبول لفظ ہے، گناہ ہے۔ اب چونکہ دارالعلوم زکریا کے مفتی صاحب بھی شورائی انتظامیہ کے چاکر ہیں، اب بھلا مولانا سعد صاحب کی امارت کو قبول کرنے کا فتویٰ کیسے دے سکتے؟ ویسے بھی عصبیت میں ڈوبے ہوئے دنیا بھر کے شورائی مفتیوں کو 3.5 ملین مسلمانوں کی طرف سے بنایا گیا امیر اور اس کی امارت محض اس لیے ہضم نہیں ہوتی کہ وہ مسلمان تو ہے مگر الیاسی گھرانے سے ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ ہم مولانا سعد صاحب کی امارت میں کیڑے نکالنے والے مفتی رضاء الحق صاحب، مفتی مدرسے دارالعلوم زکریا آزاد ویل ساؤتھ افریقہ کے فتوے کا رد لکھنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ غیر تبلیغی عوام اور خواص کو یکجہتی اور اتحاد ملی برقرار رکھنے کے لیے نص حدیث کی روح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر استقامت دکھانے کی ضرورت ہے۔ علیکم بالسواد الاعظم مستند حدیث ہے کہ فتنے کے زمانے میں تم پر واجب ہے کہ میری امت کے سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، تو سب کے لیے ضروری ہے کہ مرکز نظام الدین اور اس کی امارت کے ساتھ ہو جائیں۔ عمرہ بدلتے رہیں اور بدلتے رہیں گے۔ یہاں جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کی شخصیت پرستی ہوتی ہے، یہ الزام نہیں بلکہ صراحتاً بہتان ہے۔ شخصیت پرستی تو اہل تصوف کے یہاں ہوتی ہے، اہل دعوت کے یہاں نہیں۔ اہل تصوف اپنے سلسلوں کے بڑوں کا شجرہ لیے گھومتے ہیں اور انہی کی باتوں کی مالا چھیڑتے ہیں، مالا جپتے ہیں۔ اہل دعوت نہیں، دعوت والے تو اللہ رسول صحابہ ہی کی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں۔ مولانا سعد صاحب کی شخصیت سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو ان کی امارت کے شیدائی ہیں۔ ہمارا دفاع امارت کے لیے ہے۔ جس وقت جو بھی امیر ہوگا اس کی آہ و بگت ہوتی رہے گی۔ ہم لوگ انسانوں کے شہر میں رہتے ہیں۔ رائے مرکز کی سیاست۔ رائے مرکز کی عالمی شورا کے سیاسی کارنامے۔ پہلے عالمی شورا بنائی اور مولانا سعد صاحب نے قبول نہیں کیا۔ شورا بنانے والوں نے دارالعلوم دیوبند پر پریشر ڈالا کہ مولانا سعد صاحب کے خلاف فتویٰ صادر کر دو۔ فتویٰ مارکیٹ میں آیا، دنیا میں انتشار پھیلا۔ باغی گروپ نے بلیک میل کرتے ہوئے مولانا سعد صاحب سے کہا شورا کو تسلیم کرو یا پھر فتووں کا سامنا کرو۔ شورا تسلیم کر لو تو فتویٰ منسوخ ہو جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند والوں سے کہا گیا کہ تھوڑا انتظار کر لو، عالمی شورا قبول کر لی جائے گی، مگر ایسا ہوا نہیں اور نہ قیامت تک کبھی ہوگا انشاءاللہ۔ خود بینی اور نفس پرستی۔ دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد میں تبلیغ کے پرانے موجود ہیں، تو پھر صرف فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کے 10-12 آدمی ہی مرکز نظام الدین پر عالمی شورا کی شکل میں قابض ہونا کیوں چاہتے تھے، اور وہ بھی دنیا تمام کے عالمی تبلیغ والوں کی رائے اور مشوروں کے بغیر۔ پروفیسر خالد صدیقی علی گڑھی اور چند گجراتی قوم کے فتنہ باز، اسی طرح رائے مرکز کے 4 بدنام زمانہ مداربہ مافیا والے تو سارا عالم نہیں ہے۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا والوں کی چال اور سازش ہی ان کی نیتوں کی خباثت کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ بول کچھ رہے ہیں اور کرنا کچھ اور چاہتے ہیں۔ اگر یہ عالمی شورا کے ممبران اپنی نیتوں میں رتی برابر کا بھی خلوص رکھتے تو بجائے اپنی ذات کے عالمی شورا کے لیے دوسروں کے نام پیش کرتے۔ ان کا خود کا نام فہرست میں شامل کرنا ہی ان کی سیاسی بدنیتی اور فساد اور فتنے پرور سازشوں کی غمازی کرتا ہے۔ ان تمام مشتہرین کی نجی زندگی کا جائزہ لے تو ایک فرد بھی مخلص نہیں ملے گا۔ علی گڑھ کے پروفیسرز کی سیاستوں اور شرارتوں سے کون واقف نہیں؟ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تباہی اور جنگ و جدال مچانے والے 2 ہی گروپ تو تھے جن کا کام ہی آپس میں لڑنا جھگڑنا اور یونیورسٹی کی ساکھ کو غیروں کو خوش کرنے کے لیے خراب اور داغدار کرنا رہا ہے، اور وہ 2 گروپ تھے، صدیقی گروپ اور نادری گروپ۔
صدیقی گروپ کے لیڈر پروفیسر خالد صدیقی صاحب عالمی شورا کے ایگزیکٹو ممبر اور دوسرے مہارتی پروفیسر نادر علی خان صاحب جو مرکز نظام الدین میں ایک عرصے تک اپنی بزرگی کا سکہ چلاتے رہے اور پھر قدرت نے انہیں نکال دیا۔ جناب احمد لاٹ صاحب کا، جن کا کوئی دور دعوتی عمومی کام سے تعلق ہی نہیں رکھتا، انہوں نے عمومیت کے ساتھ دعوتی میدان میں کوئی کام ہی نہیں کیا اور نہ ہی رگڑے کھائے۔ کوئی صوبہ، شہر، تعلقہ، قصبہ ان کے مجاہدات اور قربانی سے دعوتی کام پہ کھڑا ہوا ہو، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ یہ شروع ہی سے اوپر کی صفحی میں دکھائی دیے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد گجراتی مافیا جو اس وقت پورے مرکز نظام الدین پر قابض تھا، احمد لاٹ صاحب کو حضرت جی انعام الحسن صاحب کا خادم خاص بنا دیا، اور اوپر کے سطح پر کبھی تربیت تو کسی کی ہوئی نہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب اور مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرکزہما نے اہل احمد لاٹ کے نام مسلسل خطوط لکھتے رہے اور خط میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ احمد لاٹ، تم مرکز نظام الدین چھوڑ کر کبھی نہیں جانا اور کبھی کسی کے ہاتھ نہیں بک جانا، خریدار بہت ہیں، یاد رکھو، اسے ہماری وصیت سمجھنا۔ ساری خلقت میں سے اس طرح کا خط صرف احمد لاٹ صاحب ہی کو کیوں لکھا گیا؟ ان اللہ والوں کی بصیرت نے تاڑ لیا تھا کہ احمد لاٹ صاحب حضرت جی کی خدمت کرتے کرتے ایک دن خود حضرت جی بننے کے خواب دیکھیں گے اور اس خواب کی تکمیل کے لیے فتنہ اور فساد برپا کر دیں گے۔ واقعی اگر عالمی شورا مقبول ہو جاتی تو احمد لاٹ کے حضرت جی بننے کی تمنا پوری ہو جاتی، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ گجرات والی ترتیب پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ احمد لاٹ صاحب نے گجرات انڈیا میں 25 سال سے بیرونی جماعتوں کو روکے رکھا ہے، سارے گجرات کے تبلیغ والوں کو مرکز نظام الدین سے کاٹ کر رکھا، محض یہ سوچ کر کہ گجرات میں بادشاہت کرے۔ وہی سازش پاکستان میں رچی گئی کہ بیرون کی جماعتیں صرف 5 شہروں میں کام کر سکتی ہے، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور وغیرہ، اور دوسرے علاقوں میں ممنوع، اس لیے کہ دوسرے علاقوں میں ملعون شرعیت کی بات چلا سکے، جس طرح گجرات انڈیا میں کیا گیا۔ سارے پاکستانی تبلیغ والے اٹھ کھڑے ہوں اور اس شرعیت والے فرعونی سسٹم کو ختم کریں۔ اللہ شرعیت کے فتنے سے امت مسلمہ کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا